محترم و مکرم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی، اتباع، فرما برداری ہم پر لازم و ملزوم ہے۔ قرآن کا واضح اعلان ہے، اللہ کا فرمان ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں تم اسے لے لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے تمہیں رکنے کو کہیں، منع کر دیں، تم اس چیز سے رک جاؤ۔ حاضرین گرامی، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم جس موسم سے گزر رہے ہیں یا جس ماہ میں ہم ہیں، یہ مہینہ رمضان کا مہینہ کہلاتا ہے، اور یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی سعادتوں والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اجر و ثواب کمانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رب کی بارگاہ میں اپنے لیے مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے، اور اس کا اکثر حصہ گزر چکا ہے۔ اس مہینے کا اکثر حصہ ہم گزار چکے ہیں۔ ابھی تک ہم نے جو کچھ غفلت برتی سو برتی، لیکن آگے آنے والے جو ایام ہیں، خصوصاً عشر اخیر، یہ بہت اہم ہے، اور میرا خطبہ جمعہ بھی اسی پر ہے کہ آخری عشر رمضان غفلت میں گزارنا چاہتے ہیں یا رب کی بارگاہ میں اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں، فیصلہ آپ کا ہے۔ ابھی تک ابتدائی صوم اور ابتدائی رمضان ہم نے بڑی غفلت کے ساتھ گزارا۔ مساجد کا، اکثر مساجد کا یہ عالم ہے، دیکھنے میں آیا ہے کہ شروع کے 5 روزوں تک یا پھر شروع کی 5 تراویح تک لوگ مساجد میں صف در صف تھے، جوق در جوق بھرے ہوئے تھے، لیکن 5 رمضان یا 7 رمضان کے بعد سے مسجدیں جو ویران ہوئی تو 1 صف، 1.5 صف، اس پر آ کر بات رک گئی۔ اب کیا پورا کا پورا ہمارا رمضان ایسے ہی گزرے گا، یا ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی کوشش، کوئی کاوش، کوئی محنت، کوئی جدوجہد کریں گے یا نہیں؟ یہ سوال مجھ سے بھی ہے، اور یہ سوال آپ سے بھی ہے کہ آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں گے یا نہیں؟ یاد رکھیں، اب جو آخری عشرہ آنے والا ہے، یہ بڑی برکتوں والا عشرہ ہے، بڑی فضیلتوں والا عشرہ ہے، اور یہ آخری جو عشرہ ہے عابدوں کی عبادت کے لیے ہے۔ یہ آخری جو عشرہ ہے صرف اس کے لیے ہے جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ یہ آخری جو عشرہ ہے صرف اس کے لیے ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا جانتا ہے۔ حاضرین گرامی، آخری یہ عشرہ بڑی فضیلتوں والا عشرہ ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، آخری عشرے میں لیلۃ القدر آنے والی ہے۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ خیر من 1000 شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ 1000 مہینوں سے
بہتر رات ہے، آدمی 1000 مہینوں میں جتنی عبادتیں کر سکتا ہے اس ایک رات کے اندر وہ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب کما سکتا ہے۔ اب فیصلہ مجھ پر اور آپ پر ہے، کیا ہم اس رات کو اور اس رات کے ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر کے اندر تراویح پڑھ لے یا تہجد پڑھ لے، اس کے پچھلے سارے کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب فیصلہ مجھ پر اور آپ پر ہے کہ ہم اس نماز کو پڑھتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کی بخشش کروانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ فیصلہ مجھ پر اور آپ پر ہے۔ حاضرین گرامی، جب یہ آخری عشرہ آتا تھا تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرہ کیسے گزرتا تھا ذرا جان لیجئے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں، اذا دخل العشر الاخیر، جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا، شد میزرہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے، عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور آخری عشرے کی راتوں کو عبادت کے ساتھ جاگتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے۔ اور اسی طریقے سے وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ کی عبادت کے لیے جگا دیا کرتے تھے، خصوصاً آخری عشرے میں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ شروع رمضان سے لے کر 20 رمضان تک جتنی محنت عبادتوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اس سے کئی زیادہ محنت آخری عشرے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرہ گزرتا تھا۔ اس آخری عشرے میں اللہ رب العالمین نے اعتکاف بھی رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، کان یعتکف فی عشر الاخیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ یہ اعتکاف کیا ہے؟ دنیا سے کٹ جانا ہے۔ یہ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف یہ ہے کہ اللہ کی خاطر ان 10 ایام کو، ان 10 راتوں کو صرف اللہ کی عبادت میں، اس کے ذکر میں، اس کی تسبیح میں، اس کے لیے تلاوت کرتے ہوئے، اس کے لیے دین پر عمل کرتے ہوئے گزارنے کا نام اعتکاف ہے۔ وہاں کوئی غیر ضروری باتیں نہیں، وہاں کوئی لغو حرکتیں نہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا آخری عشرہ کیسے گزرتا تھا؟ آئیے آج یہ بھی جان لیتے ہیں۔ صرف ایک صحابی کا ذکر کروں گا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 794، جس کے اندر آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے ابتدائی 20 دن عام سالوں میں جیسی عبادت کرتے تھے، عام دنوں میں جیسی عبادت کرتے تھے، ویسی ہی عبادت جاری رکھتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی عشر اخیر رمضان کا آ جاتا، اجتہد، عبادت میں خوب محنت کرنے لگ جاتے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اس قدر عشر اخیر کا اہتمام کرتے تھے، اور اسی طریقے سے تابعین کے اندر بھی
عشر اخیر کو لے کر، رمضان کے آخری عشرے کو لے کر بڑا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ ہم نے جان لیا کہ ہمارے اسلاف رمضان کے آخری عشرے کو کس قدر اہمیت دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اس کی فضیلت کو جانتے تھے۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اس آخری عشرے کی فضیلت کو جانیں اور ثواب کمائیں، نیکیاں لوٹیں، اپنے رب کو راضی کریں، اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں اور اللہ رب العالمین سے اپنے لیے مغفرت کو طلب کر لیں۔ یہی موقع ہے، یہی موقع ہے۔ اب پھر اس کے بعد اگلے رمضان کے لیے زندگی ہے یا نہیں پتہ نہیں ہے۔ یہی موقع ہے، اسی موقع میں ہمیں جو کچھ حاصل کرنا ہے سو کرنا ہے۔ عزم کر لیجئے، مضبوط ہو جائیے کہ یہ آخری عشرہ آپ اللہ کی عبادتوں کے لیے وقف کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے زندگی میں بڑی فرصت رکھی ہے۔ جو شاپنگیں آپ کو رمضان میں کرنی ہے وہ آپ رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر رمضان ہی کی شاپنگوں کی آپ کو فکر تھی تو چاہیے تھا کہ آپ رمضان سے پہلے اس کو کر لیتے۔ اکثر ہمارا جو معاشرہ ہے، خصوصاً حیدرآباد کا معاشرہ، 15 رمضان سے ان کی شاپنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مسجدیں ویران، بازار بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے حیدرآباد کے اکثریت کے مسلمان اپنے رمضان کو گزارتے ہیں۔ جس 2 بجے انہیں مسجد میں ہونا چاہیے تھا، وہی 2 بجے وہ آپ کو بازار میں نظر آئیں گے۔ نوجوان اپنے اعتبار سے الگ رمضان گزارتے ہیں۔ نوجوانوں کا رمضان تو ماشاءاللہ رمضان ہے۔ اکثر نوجوانوں کی کثرت دیکھی گئی ہے، سحری کر کے سو جاتے ہیں، پھر عصر کے قریب یہ لوگ جاگتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا منہ وغیرہ دھوئے تک، پھر ٹاول سے منہ پوچھے تک وہی مغرب کا وقت، افطار کا وقت آ جاتا ہے۔ اس طریقے سے ان کا رمضان گزرتا ہے۔ پھر اس کے بعد تراویح کا بھی اہتمام نہیں۔ وہ شروع کے 5 یا 4 دن جو تراویح کا اہتمام کر لیے سو کر لیے، پھر اس کے بعد کیا ہے، دوستوں کا ملنا جھلنا ہوتا ہے، ہوٹلوں کی بیٹھکیں ہوتی ہے، یا پھر گاڑی پر سوار ہو کر پورا حیدرآباد کیا ہے، گھومنا ہوتا ہے۔ رمضان حیدرآباد کی اکثریت ایسے ہی گزارتی ہے۔ اور یاد رکھیں، سب سے بڑی غفلت ہم کہاں کر رہے ہیں رمضان کے اندر، اسپیشل خصوصی طور پہ رمضان کے اندر، رات پوری فیملی، ایک نوجوان نہیں، پوری کی پوری فیملی رات کی رات جاگ کر گزارتے ہیں، پھر صبح فجر پڑھنے کے بعد ظہر کے قضا ہونے تک سوتے رہتے ہیں۔ اکثر یہی ماحول ہے۔ گلیوں میں دیکھو، رمضان کی راتیں جیسی شروع ہو جاتی ہیں، گلیوں میں کرکٹ شروع ہو جاتا ہے، بچے کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہم اپنی اولاد کو تربیت دے رہے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بھی عبادتیں بھی کرتے، اللہ کا ذکر بھی کرتے، رات کو تھوڑا سو لیا بھی کرتے اور تہجد بھی پڑھ لیا کرتے۔ تمام چیزیں رات کے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن ہمارے کو رمضان کی راتیں سونے کے لیے میسر ہی نہیں ہے، سونے کے لیے میسر ہی نہیں ہے۔ سارا کا سارا حیدرآباد جاگ رہا ہے راتوں میں، اللہ خیر کرے، اور اللہ کی عبادت میں نہیں جاگ رہا، اپنی غیر ضروری مصروفیات میں جاگ رہا ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔ ہم اللہ کے دیے ہوئے ان ایام کو اپنے ہاتھوں سے کیسے گوا رہے ہیں، ذرا غور کیجیے۔ یہ بڑا افسوس کا مقام ہے، یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے پاس رمضان آتا ہے
تو ہم اس رمضان کی قدر نہیں کرتے. ہمارے پاس سے رمضان کا آخری عشرہ آ کے گزر جاتا ہے تب بھی ہم اس کی کیا ہے قدر نہیں کرتے. اور ایک وہ اسلاف تھے صحابہ تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین جو رمضان کے آنے سے 6 ماہ پہلے سے دعا کرنا شروع کر دیتے, اللہم بلغنا رمضان, اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے, اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. پھر رمضان جب وہ خوب عبادتوں کے ساتھ مکمل کر لیتے تو رمضان کے 6 مہینے بعد تک دعا کرتے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں تو اسے قبول فرما لے. یہ ہمارے اسلاف کا رمضان ہوا کرتا تھا. کیسا رمضان ان کا گزرتا تھا, ذرا سوچئے, غور کیجئے کہ رمضان سے 6 مہینے پہلے سے وہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں تو رمضان کی پہلی رات سے وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں کے لیے کیسے لگ جایا کرتے تھے ہوں گے, ذرا سوچئے. پھر ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے رمضان کے 6 مہینے بعد تک دعا کرتے تھے. ہمارا رمضان کیسا ہے؟ چاند رات دیکھتے ہی شروع ہوتا ہے, پھر چاند رات دیکھتے ہی ختم ہو جاتا ہے. کوئی اہمیت ہمارے پاس رمضان کی باقی نہیں رہی. بچپنے میں دیکھا جاتا تھا کہ رمضان آتا ہے تو رمضان کی عبادتوں کے لیے جو بزرگ گزر چکے ہیں وہ لوگ بچوں کو تیار کرتے تھے, ٹوپی پہنا کر ساتھ میں گراؤنڈ میں یا پھر چھتوں پر لے جایا کرتے تھے اور بچوں کو دکھایا کرتے تھے کہ دیکھو رمضان کا چاند دیکھو. یہ ماحول ہمارے ہاں پورا کا پورا ختم ہو گیا. رمضان آتے ہی کپڑوں کی شاپنگ لگ جاتی, کچن کا سامان بدلنا ہوتا ہے, نئی کراکری لانی ہوتی ہے. یہی فکر یہ نہیں کہ رمضان آیا ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے, یہ فکر نہیں ہوتی. اور آخری عشرہ تو سارا کا سارا اسی طریقے سے گنوا دیا جاتا ہے, اللہ خیر کرے. آخری عشرے کی طاق راتیں بھی اسی طریقے سے گنوا دی جاتی ہیں. پورا کا پورا وقت بازار کے اندر جھونک دیا جاتا ہے, اللہ کے لیے کوئی وقت ہمارے پاس نہیں رہتا. اگر ایسی عبادتیں لے کر ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو کیا یہ عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گی؟ اور خصوصی طور پر رمضان میں خصوصاً عشاء کے بعد تراویح پڑھی جاتی ہے. اس تراویح کا ابتدائی رمضان سے لے کر اخیر رمضان تک کسی کو کوئی فکر نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے. وہی جن کے دل میں اللہ رب العالمین نے ذرہ برابر خوف رکھ چھوڑا ہے وہی لوگ آ کر کیا ہے مسجدوں کو تراویح کے لیے آباد کرتے ہیں, ورنہ اکثر تو کیا ہے عشاء پڑھے چلے گئے. اور عجیب و غریب نئے فتنے یہ لوگ رمضان میں لے آتے ہیں. تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا کیا نہیں, اکیلے پڑھ لیتے ہم لوگ. اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من صلی مع الامام, جو شخص امام کے ساتھ یہ تراویح کی نماز یا تہجد کی نماز ادا کرے, حتی ینصرف, یہاں تک کہ امام اپنی آخری رکعت کا سلام پھیر دے, حسب له قیام لیلۃ, تو اس کے لیے ساری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں, اتنے بڑے ثواب سے ہم لوگ محروم ہو جاتے ہیں. کس ضد میں؟ اس ضد میں کہ بھائی تراویح تہجد کیا ہے, یہ اکیلے پڑھے جانے والی نماز ہے. جب یہ نماز اکیلی پڑھی جانے والی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم کیوں دیتے؟ کیوں کہتے کہ امام کے ساتھ پڑھنے پر پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ہے؟ اور قربان جاؤ صحابی رسول پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہی آخری عشرہ چل رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چھوڑ کر ایک دن انہیں یہ تہجد کی نماز پڑھا رہے تھے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کیا ہی خوب ہوتا کہ آپ ساری کی ساری رات ہمیں کیا ہے یہ تراویح یا یہ تہجد پڑھا دیتے, پوری رات پڑھاتے. کیسا ذوق, کیسا جذبہ, کیسا شوق
آپ کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تمہارا امام کے ساتھ آخری سلام تک اس نماز کو ادا کرنا تمہارے لیے ساری رات عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال سے ہمیں یہ جو جواب ملا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس جواب پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ہماری نمازیں تو اتنی لمبی لمبی نہیں ہوتی تھی۔ خود ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جو ہمیں تہجد یا تراویح پڑھا رہے تھے تو اتنی لمبی ہوا کرتی تھی کہ ہمیں خدشہ ہوتا کہ کہیں ہماری سحر نہ چھوٹ جائے، سحر کا وقت نہ نکل جائے۔ اللہ اکبر۔ ہماری تراویح یا ہمارا تہجد اتنا لمبا نہیں ہوتا، بامشکل 1 گھنٹہ یا بامشکل 1.5 گھنٹہ، لیکن اس میں بھی ٹھہرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہے۔ تو ذرا سوچئے، غور کیجئے، پچھلے 11 مہینوں میں شیطان نے آپ کو کس قدر ٹرین کیا ہے۔ یہ غور کرنے کی چیزیں ہیں۔ اپنے آخری عشرے کو ضائع جانے نہ دیجئے۔ بارہا یہی ہے، فیصلہ میرا اور آپ کا ہے کہ ہم اس آخری عشرے کو غفلت میں گزارنا چاہتے ہیں یا رب کی مغفرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر غفلت میں گزارنا چاہتے ہیں تو وہی ہے کہ بازاروں کے چکر لگائے جائیں، غیر ضروری چیزوں میں اپنے اوقات کو گوا دیا جائے۔ اگر غفلت کے ساتھ اس آخری عشرے کو گزارنا چاہتے ہیں تو یہی کرنا پڑے گا۔ اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری بخشش ہو جائے، رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے مغفرت حاصل ہو جائے، ہمارے نامہ اعمال میں اجر و ثواب بڑا کر لکھ دیے جائیں، تو ضروری ہے کہ ہم آخری عشرے کو آخری عشرے کی طرح گزاریں۔ ان کی طاق راتوں کو جاگیں۔ 10 راتیں آپ سے تہجد ہو سکتا ہے مکمل اہتمام کے ساتھ پڑھیں، یا 10 راتیں آپ سے تراویح پڑھی جا سکتی ہے مکمل اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ 1 رکعت بھی نہ چھوٹے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے، اور خصوصی بات یاد رکھیں، اکیلے میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آنکھوں سے 2 آنسو بہا لیجئے، آنکھوں سے 2 آنسو بہا لیجئے۔ وجہ کیا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار الرجل، اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے خوف سے رو لیا۔ اللہ اکبر۔ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر کو اپنے دل میں پیدا کیجئے، اللہ کی خشیت کو اپنے دل میں پیدا کیجئے، اور اسی خشیت اسی خوف کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے، رو لیجئے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اگر وہ توبہ، آپ کا وہ رونا، آپ کا وہ اللہ سے ڈرنا اگر اللہ کو پسند آ گیا تو آپ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کرنے کا حکم فرمایا ہے اور کر کے بھی بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کر گئے تو پھر آپ کی ازواج مطہرات اس اعتکاف کا اہتمام کرنے لگی۔ سبحان اللہ، آپ کی اس مسجد میں بھی اعتکاف کے لیے انتظام کیا گیا ہے۔ مسجد کے 3رے فلور پر معتکفین کے لیے جگہ متعین کر دی گئی ہے۔ خوب موقع ہے، اعتکاف میں بیٹھ جائیے، لیکن اعتکاف کو اعتکاف کی طرح گزاریے۔ ہمارے پاس اعتکاف کا مطلب کیا ہو گیا؟ 4 دوستوں کا گروپ مل جانا، روز الگ الگ گھر سے جو ٹفن آتا اس کی دعوتیں ہوں،
ہنسی مذاق ٹھٹا ہر وہ چیز اعتکاف میں ہو رہی ہے سوائے عبادت کے، ہر وہ چیز اعتکاف میں ہو رہی ہے سوائے عبادت کے۔ ان چیزوں سے بچیے، احتراز کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تو اللہ کے ذکر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہمیشہ تر ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شد میدرہ، اعتکاف میں عبادت کے لیے اپنی کمر کو کس لیتے، کم سوتے، زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا اعتکاف کیسے گزرتا ہے؟ نماز کے وقت نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ نے اگر توفیق دی تو تھوڑا بہت تلاوت کر لیتے ہیں، جو ہی افطار کر لیتے اس کے بعد سے جو مٹر گشتی لگتی ہے، اللہ خیر کرے، مسجدوں کا عالم اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، نوجوان بچے جو اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹا وغیرہ، اکثر مساجد میں یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ امام کھڑا ہے، تراویح پڑھا رہا ہے، تراویح کی جماعت جاری ہے اور یہ لوگ اپنے اعتکاف کی جگہوں میں بیٹھ کر مذاق کر رہے ہیں، ہنسی کی بلند بلند آوازیں آ رہی ہیں۔ حقیقت ہے، یہ یہاں تک دیکھا گیا۔ یہ اعتکاف نہیں ہے بھائیوں۔ اگر ایسا اعتکاف کر رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیے۔ اعتکاف اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کا دن کیسے گزرے؟ نمازوں سے مزین، خوب نوافل پڑھیے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیجیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیجیے، کم سوئیے، زیادہ اللہ کی عبادت کیجیے۔ اس طریقے سے آپ اپنے اعتکاف کو گزاریے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس آخری عشرے کو اللہ کی مغفرت طلب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ کی بارگاہ میں خوب عبادتیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ سے اپنے لیے بخشش طلب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور آخری عشرہ ہم سے گنوا نہ جائے، اس بات کا اہتمام کیجیے اور اللہ سے اس کی توفیق طلب کیجیے۔